سیدہ افروز اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ محسن پاکستان، محافظ پاکستان کے القابات جن کو نوازے گئے، یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1947 میں مائیگریشن کے بعد جب وہ لوگ پوری فیملی کراچی پہنچی تو کراچی میں ڈاکٹر صاحب نے پہلے ڈی جے سائنس کالج سے انٹر پاس کیا۔ انٹر کرنے کے بعد انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور پھر اس کے بعد مکمل تعلیم کرنے کے بعد وہ برلن چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے میٹالرجی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے کے تعلیم حاصل کی۔ 1974 میں جب پاکستان پر حملہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے یہ سوچا کہ اس ملک کو ہماری شدید ضرورت ہے، ہم اس کی سلامتی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پروفیسر کی جاب جگہ جگہ سے آفر ہو رہی تھی، بہت اچھی اچھی جابس کہ آپ ہمارے پاس آئیے، لیکن ہم نے کوئی بھی اپنی ذات سے متعلق فیور سوچتے ہوئے قبول نہیں کیا۔ ہم نے اپنے ملک کے دشمنوں سے بچانا ملک کو زیادہ اہم سمجھا۔ ہم چاہتے تھے کہ دشمن جو ہیں ہماری ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ پھر بھی ہم پہ الزامات لگے، ہمیں چور کہا گیا۔ ہم اس ملک کو بہت کچھ دینا چاہتے تھے۔ یہ سب باتیں انہوں نے بہت سی ایک انٹرویو میں دی پچھلے دنوں۔ ہم اس ملک کو بہت کچھ دینا چاہتے تھے، لیکن اب ہم ان نمک حراموں کو کچھ نہیں دیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کوئی سرکاری چیز استعمال ہم نے کبھی نہیں کی، اور اگر کبھی کسی وقت کوئی چیز استعمال کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی تو ہم اس کی قیمت فوراً ادا کرتے تھے۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیشہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ہم یاد رکھیں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو کہ 10 سال سے نظر بند اپنے ہی گھر میں قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کسی سے بھی کسی کے یہاں جانے کی اجازت، نہ کسی کو بلانے کی اجازت۔ ماشاءاللہ ان کے 2 بچیاں، ایک دینہ اور ایک عائشہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چند ایک ہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کا نام روشن کیے اور کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی پابندیاں اور اس طرح کے راستے روک دیے جاتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ترقی کرتے کرتے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ان کو مواقع ہی نہیں دیے جاتے، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں جو ٹیلنٹ ہے وہ سب کو ہی جانتے ہیں۔ ایک سے ایک بہترین ذہن ہمارے یہاں موجود ہے۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ہم 30 برس سے زندگی بے حد سادہ گزار رہے تھے، ہماری پینشن صرف 4,467 روپیز تھی اور پھر بعد میں بڑھا کے 19,000 کر دی گئی تھی، 19,000۔ لیکن پھر بھی الزامات لگائے گئے، چور سمجھا گیا، جبکہ چور جو ہیں وہ سارے میں دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑتا۔ ہم نے کبھی کوئی چیز سرکاری اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لی۔ اگر کبھی کوئی کام بھی ہوا سرکار سے، ہم نے ان کو اس کے عوض پیسے دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک کی سلامتی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن اب ہم کچھ نہیں کریں گے۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھے۔ اس ملک کے لوگ
ان کا کہنا تھا احسان فراموش ہیں، نمک حرام ہے، کچھ بھی ان کے لیے کر دیا جائے وہ دوسرے کو چور سمجھتے ہیں، اور وہ انہی لوگوں سے ناراض تھے جو ان کو چور سمجھتے تھے، جو ان کو غلط سمجھتے تھے، عوام سے ناراض نہیں تھے۔ 2004 میں نشان امتیاز دیا گیا ملک کی طرف سے، وہ ہمارے نیشنل ہیرو کی حیثیت سے ہمیشہ انہیں یاد رکھا جائے گا۔ 85 کی عمر میں کووڈ کی کمپلیکیشنز کچھ ہو جانے کے باعث 2021 یعنی کہ 10 اکتوبر کی صبح پرسوز صبح کو وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جوار رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ بس آخر میں ایک مصرع ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔